شہادت امام عالی مقام کی پبلسٹی اور ان کی شہرت امام عالی مقام کی ولادت کے بعد ہی ہو گئی۔ سارے لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام کی شہادت ہوگی، اور یہ بات نواسہ رسول بھی جانتے تھے اور یہ بات میرے مصطفیٰ بھی جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کبھی کبھی جب نواسہ رسول آتے تھے، فاطمہ خاتون جنت لے کر کے آتی تھیں، تو ہمارے نبی حضرت امام حسن کے حلقوم کو چومتے تھے، یہاں حلق کو چومتے تھے، اور امام حسین کی پیشانی کو چومتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ خاتون جنت نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کا دربار تو ایسا ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ دربار مصطفیٰ ہے کہ خالق کی بارگاہ، جو مرتبہ غریب کا وہ شہر یار کا، جو مرتبہ غریب کا وہ شہر یار کا۔ لیکن اے میرے ابا جان، آپ دونوں نواسوں کے ساتھ ناانصافی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ایک کے حلق کو چوم رہے ہیں اور ایک کی پیشانی کو چوم رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ دانائے غیوب ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ امام حسن کو، میرے نواسے کو زہر دیا جائے گا، اور وہ زہر اسی حلق سے اترے گا۔ میں حلق کو اس لیے چوم رہا ہوں تاکہ میرے نواسے کو اس وقت زیادہ تکلیف نہ ہو، اور امام حسین کی پیشانی کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں میدان کربلا کا منظر، تیر آئے گا اور میرے حسین کی پیشانی میں لگے گا، اس لیے میں حسین کی پیشانی کو چوم رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کو سب پتا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ میدان کربلا میں صرف امام حسین تھے، میدان کربلا میں مدینے والے سرکار بھی تھے، مولا علی بھی تھے، خاتون جنت بھی تھی، حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت ہارون بھی تھے، حضرت یحییٰ بھی تھے، حضرت زکریا بھی تھے۔ سارے انبیاء کرام کی جماعت میدان کربلا میں تو تھی، اما فرشتوں کی جماعت بھی اتر گئی تھی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ نواسہ رسول راکب دوش پیمبر جو امتحان دینے جا رہے ہیں اس میں حسین کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی درسگاہ کا وہ اسٹوڈنٹ تھے۔ 3 ہجری کو میدان کربلا میں نواسہ رسول اہل بیت کا قافلہ اتر گیا، اور جب اتر گیا تو وہاں میرے حسین نے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اسی کو کربلا کہتے ہیں۔ سارا منظر تو ذہن نشی تھا، حسین کو یاد آ گیا، میرے نانا جان کو یہیں کی مٹی لے جا کر کے فرشتہ نے دیا تھا اور کہا تھا، یا رسول اللہ، یہ کربلا کی سرخ مٹی ہے، یہیں پر آپ کا نواسہ، آپ کا نور نظر، آپ کا لخت جگر، آپ کے دل کا چین یہیں پر بھوکا پیاسا رہے گا، اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے حسین کے جناب گردن پر خنجر پھیرا جائے گا۔ یا رسول اللہ، یہ سرخ مٹی ہے۔ وہ سرخ مٹی میرے مصطفیٰ نے حضرت ام سلمہ کو دیا۔ ام سلمہ میرے نبی کی شریک حیات تھی، حالانکہ اور بھی شریک حیات اس وقت زندہ تھی، مگر کسی کو نہیں دیا، حضرت ام سلمہ کو دیا اور کہا، اے ام سلمہ، اس مٹی کو رکھو، جب یہ مٹی خون بن جائے جس دن، اس دن سمجھ لینا کہ میرا نواسہ، میرا لخت جگر حسین نازوں کا پالا ہوا میدان
کربلا میں شہید ہو گیا ہے، وہ مٹی حضرت سلمہ نے ایک شیشی میں رکھ لیا اور حفاظت سے اپنے مکان کے اندر رکھا۔ لیکن جب یہ سب کنڈیشن اور یہ جب سامنے منظر آیا تو حضرت سلمہ بار بار اسی شیشی کو دیکھتی تھی کہ کہیں مٹی خون تو نہیں بن گیا، اور تمام اپنے ازواج کو یہ مٹی اس لیے نہیں دیا کہ جس وقت حسین کے ساتھ یہ کارنامہ ہوگا اس وقت کوئی بھی ام المومنین نہیں رہے گی، صرف سلمہ رہے گی۔ میرے مصطفیٰ کا علم دیکھو، وہ جانتے ہیں کہ کون زندہ رہے گا اور کون مر جائے گا۔ تمام امہات المومنین میں سے جناب حضرت سلمہ کو دیا، وہ مٹی حفاظت سے رکھے رہی، اور ادھر میدان کربلا میں سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام نے خیمہ ڈال دیا۔ سوچو، شدت کی دھوپ ہے، کڑی دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، شدت کی گرمی ہے، اور آدمی کو جناب گرمی کے موسم میں ہم لوگ تو جناب بار بار پانی پیا کرتے ہیں، اور ابھی اس مبارک مہینے میں جو عورتیں سب نے روزہ رکھی ہے، یقیناً جناب ان کو بھی ایک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ میری دعائیں ہیں جتنی عورتوں نے، جتنی ماؤں اور بہنوں نے، بیٹیوں نے اس مبارک مہینے میں روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرمائے اور ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام 3 محرم الحرام کو میدان کربلا میں اتر گئے، اور جناب 3 دن ابن سعد سے صرف بات کرنے میں 3 دن ختم ہو گیا۔ ابن سعد کا یہ کہنا تھا کہ یا تو یزید کی بیعت کیجئے اور نہیں تو لڑنے کو تیار ہو جائیے، وہ کسی قیمت پر ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت امام حسین عالی مقام نے فرمایا، اے لوگوں دیکھو میرے پاس 150 خط ہیں، یہ تم لوگوں نے بھیجا ہے، تم لوگوں نے بلایا ہے، اور بلائے ہوئے مہمان کی اس طرح سے تم خاطر کر رہے ہو، یہ تو خلاف انسانیت ہے۔ 150 خطوط تھیلی الٹا کر کے جناب حضرت امام حسین نے نام لے لے کر کے پکارا، اے فلاں ابن فلاں دیکھو یہ تمہارا خط ہے، اے فلاں ابن فلاں دیکھو یہ تم نے لکھا ہے، اے فلاں ابن فلاں تم نے بلایا ہے، ہم خود نہیں آئے ہیں، تم نے بلایا ہے، اور آج جب ہم آ گئے ہیں تو اب اپنے وعدے سے مکر رہے ہو۔ دیکھو اگر تم لوگ نہیں چاہتے ہو میرا یہاں رہنا تو ہم کو چھوڑ دو، ہم چلے جاتے ہیں دمشق، ہم چلے جاتے ہیں، ہم مدینہ چلے جاتے ہیں، ہم مکہ چلے جاتے ہیں، باقی زندگی ہم خیریت سے گزار لیں گے۔ لیکن نہیں، ابن سعد نے کہا، اے امام حسین اب آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا، یا تو یزید کی بیعت قبول کیجئے اور یا تو پھر لڑنے کو تیار ہو جائیے۔ اس طرح سے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔ اچانک 9 محرم کو آج ہی کے دن عصر کی نماز میرے حسین نے بھی ادا کی، عصر کی نماز ابن سعد نے بھی پڑھی۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ آذان ادھر بھی ہو رہی ہے، آذان ادھر بھی ہو رہی ہے، نماز ادھر بھی ہو رہی ہے، نماز ادھر بھی ہو رہی ہے، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے۔ کتنی جناب یہ ٹریجڈی والی بات ہے کہ جناب عصر کی نماز پڑھ کر کے ابن سعد نے کہا کہ حملہ کر دو، کہا کہ امام حسین پر یلغار کرو۔ تاریخ اس بات کو بھلا نہیں پائے گی کہ اس امام حسین پر جناب یلغار حملہ کرنے جا رہے ہیں یزیدی، جس کے باپ کے لیے عصر کی نماز قضا ہو گئی تو سورج پلٹ آیا، کہا اے علی نماز پڑھ لو، سورج
نکلا ہوا ہے، آج اسی کے بیٹے کے پر جناب عصر کی نماز پڑھ کر کے یزیدی اپنی فوجوں کو لے کر کے آگے بڑھے۔ حضرت امام عالی مقام فرماتے ہیں عباس سے کہ اے عباس ان لوگوں سے پوچھو یہ لوگ آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ حضرت عباس علمبردار سامنے گئے دو چار لوگوں کو لے کر، کہا تم لوگ پیش قدمی کیوں کر رہے ہو، تم لوگ آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ کہا ہم لوگ اب حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت عباس نے امام عالی مقام سے آ کر کے فرمایا کہ ایسا ایسا ارادہ ہے، میرے امام نے حضرت عباس کے ذریعہ خبر بھیجوایا کہ جا کر کے ان سے کہہ دو کہ آج مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں، اس لیے کہ آنے والی رات عاشورہ کی رات ہے، ذرا ہم اپنی زندگی کا آخری سجدہ کر لیں، ہم زندگی میں آخری بار قرآن کی تلاوت کر لیں، ہم عاشورہ میں شب بیداری کر لیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کا نذرانہ پیش کر لیں، لہذا ایک رات کی مہلت دی جائے۔ حضرت ابن سعد اس بات کو مان گیا، کہا ٹھیک ہے آج ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ تو ایک رات رک گئے ابن سعد یزیدی کی فوجیں، اور ادھر جناب جب رات ہوئی تو حضرت امام حسین عالی مقام بے فکر، کوئی جناب چنتا نہیں اور کوئی فکر نہیں، اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ جناب عبادت کرتے کرتے کب آنکھ لگ گئی میرے حسین کی، جناب جب آنکھ لگی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور امام حسین نواسہ رسول کا بوسہ لیتے ہیں، اپنے سینے سے نواسے کو لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا حسین نہ گھبرا بیٹا، ان قریب تو آ کر کے مجھ سے ملے گا، میں حوض کوثر پر تیرا انتظار کر رہا ہوں، حوض کوثر پر علی بھی تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اے بیٹا حسین خاتون جنت بھی حوض کوثر پر تیرا انتظار کر رہی ہے، بیٹا حسین تیرے لیے جنت کو سنواری جا رہی ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے، اور اتنے درجات تیرے لیے رکھے گئے ہیں جو بغیر شہید ہوئے تجھے مل نہیں سکتا۔ تو آج سوال ہے دین محمد الرسول اللہ کا، سوال ہے اے نواسا مصطفیٰ جان رحمت کے مذہب اور شریعت کا، عظمت قرآن کا، اس لیے اے میرے حسین اپنی جان اور اپنے جسم کا ایک قطرہ خون میدان کربلا میں بہا دینا، مگر عظمت اسلام کو بچا لینا، قرآن کی آبرو کو بچا لینا، اسلام کا جھنڈا گرنے نہ پائے، خون دے کر اسلام کا جھنڈا ادھر سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام کو خواب میں جو بشارت دی تو میرے حسین سمجھ گئے کہ اب آج کی رات زندگی کی آخری رات ہے، لہذا جم کر کے اللہ کی عبادت کیا انہوں نے۔ اسی بیچ میں خیمے کے اندر حضرت زینب بھی ہیں جو 3 دن سے پیاسی ہیں، حضرت شہربانو ہیں وہ بھی 3 دن سے پیاسی ہیں، حضرت ام لیلہ ہیں، رباب ہیں، سو سب کے سب پیاسی ہیں، اور جناب 8 سال کی سکینہ ہے وہ امام حسین کی بیٹی ہے، وہ بھی 3 دن سے پیاسی ہے، نہ دانا ملا ہے نہ کھانا ملا ہے، اور حضرت امام زین العابدین جو مدینہ ہی سے بیمار چلے تھے وہ بھی جناب عالم یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کے مارے حضرت امام زین العابدین بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں، بار بار غش آ جاتا ہے۔ حضرت زینب جناب اس کو اپنے آنچل سے ہوا دیتی ہے اور اس کو تسلی اور تشفی دیتی ہے، کبھی حضرت سکینہ کو سنبھالتی ہے، کبھی حضرت امام زین العابدین کو سنبھالتی ہے۔ حضرت زینب کا یہ حال ہے کہ کبھی شہربانوں کو تسلی دیتی ہے، کبھی ام لیلہ کو تسلی دیتی ہے، اور اسی درمیان میں جناب حضرت شہربانوں کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب حضرت شہربانوں کی آنکھ لگی تو دیکھ رہی ہیں کہ ایک خوبصورت
खूबसूरत हसीन चेहरा नूर वाली औरत आई है और अपनी जुल्फों से मैदान करबला की जमीन को जनाब झाड़ू दे रही है, साफ कर रही है। हजरत शहरबानो ने पूछा, एक अम्मा आप कौन हैं जो आप में ये मैदान के गर्दो गुबार को आप साफ कर रही हैं, झाड़ू दे रही हैं? कहा, ए शहरबानो, अरे तुम नहीं जानती हो, अरे मैं ही तो खातूने जन्नत हूँ, मैं ही तो फातिमा हूँ, मैं ही तो अली की ज़ौजा हूँ, मैं ही तो रसूल की लाडली बेटी हूँ, मैं ही तो हुसैन की माँ हूँ। कहा, आप ये क्या कर रही हैं? कहा, शहरबानो, मैं इसलिए इस जगह को साफ कर रही हूँ कि कल मैदाने करबला में जब मेरा बेटा नवासे रसूल हुसैन जब दुश्मनों से मुकाबला करेगा और जब निढाल हो जाएगा, 72 जख्म नेज़े का जिस्म पर लगेगा, 72 जख्म तलवार का लगेगा, निढाल होकर मेरा नाजों का पाला हुआ लाडला हुसैन जब घोड़े पर से गिरेगा तो इसी जगह गिरेगा। मैंने बड़े प्यार से अपने बेटे को पाला है, मैंने बड़े नाजों से अपने बेटे की परवरिश की है। ए शहरबानो, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा घोड़े से जब गिरे तो यहाँ के कंकर उसके नाज़नी बदन में चुभ जाए, यहाँ के पत्थर उसके जिस्म अक़दस में चुभ जाए, इसलिए मैं जमीन को साफ कर रही हूँ। याद करो ए हुसैन के चाहने वाले, कैसी कुर्बानी। इससे तो ये पता चला कि फातिमा मैदान करबला में मौजूद थी, मेरे नाना हुसैन के नाना करबला में मौजूद थे और हजरत मौला अली भी मौजूद थे। 9 तारीख को आशूरा की रात इबादत में गुजर गई। अब क़यामत सुग़रा आ गई, माने आज आशूरा का दिन है और जुमा का दिन है और अब यजीदी तैयारी कर रहे हैं हमला के लिए। कितने? 22,000 और इधर कितने हैं? 72। उसमें भी बीमार हैं, बच्ची हैं, औरतें हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, सब मिला करके 72 हैं। और 22,000 का मैंने तारीख में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे वो वर्ल्ड वार हो, चाहे वो सिविल वार हो, चाहे खाना जंगी हो और चाहे एक मुल्क का एक मुल्क से जंग हो, आपको किसी जंग में ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं मिलेगा कि जनाब एक तरफ 70 हो और दूसरी तरफ 22,000 हो। मगर मैदाने करबला की ये लड़ाई कैसी थी कि एक तरफ 72 है और दुश्मन 22,000 है। अमा ये कैसी लड़ाई थी? ये लड़ाई कुर्सी की नहीं थी, ये लड़ाई आयतल कुर्सी की थी, ये लड़ाई हुकूमत की नहीं थी, ये लड़ाई शरीयत की थी, ये लड़ाई सामान के लिए नहीं, ये लड़ाई ईमान के लिए थी। इसलिए तो 70-72 नफूस कुदसिया टकरा गए 22,000 यजीदियों से। लेकिन उस वक्त का ये उसूल था कि पहले जो बड़े बड़े नामवर होते थे, जंगजू जो बड़े बड़े बहादुर होते थे, वो लोग एक एक करके निकलते, इधर से एक इधर से एक, और पहले वो लोग जनाब लड़ते थे। ठीक है, तो इधर से जनाब सबसे पहले इब्तदा कर दिया इब्ने साद ने तीर छोड़ करके। ये इब्ने साद जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा, माने हजरत साद इब्ने अबी वक्कास जो अशरे मुबशरा, जिसके बारे में नबी ने जन्नती होने की बशारत दी, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास उसी का बेटा अमरू इब्ने साद,
یزیدی لشکر کا کمانڈر، اور سب سے پہلا تیر چھوڑا حسین کی طرف، اور کہا ہے یزیدیوں یاد رکھنا سب سے پہلا تیر میں چھوڑ رہا ہوں۔ سرکار سیدنا امام عالی مقام جہاں کھڑے تھے اسی کے آگے جناب تیر آ کر کے گرا۔ حضرت امام حسین عالی مقام نے جنگ کی ابتدا نہیں کی، لڑائی کی ابتدا نہیں کی۔ اس کے بعد تیر آنے کے بعد بھی امام عالی مقام تنہا گئے، ابن سعد کے لشکر کے پاس تنہا گئے۔ پیچھے سے حضرت عباس علمبردار اور ان کے جانثار وفادار حسین سب کے سب گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد امام عالی مقام نے حملہ نہیں کیا، پہلے ایک تقریر کی، پہلے ایک خطاب کیا، پہلے سمجھانے کی کوشش کی تمام یزیدیوں کو، اور تمام یزیدیوں سے کہا اے یزیدیوں، ارے تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کے ہم نواسے ہیں۔ تم لوگ کیا کرنے جا رہے ہو؟ امام علی مقام نے سمجھایا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہیں، کچھ تم کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم وہ نواسے رسول ہیں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، میں حسین کا خون میرا خون ہے، تو تم کس کا خون بہانے کے لیے آئے ہو؟ ارے نواسے رسول کا یا نبی کا خون بہانے آئے ہو؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی کے نواسے کا خون بہانے آئے ہو۔ حسین کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین مت کرو، کل قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت سے سب محروم رہو۔ سمجھانا تھا، لیکن جانتے ہیں سمجھانے کا الٹا اثر ہو گیا۔ جیسے ہم سمجھاتے ہیں تو الٹا ہو جاتا ہے، ویسے وہاں الٹا ہو گیا۔ اس نے کہا اے حسین تقریر مت کرو، ایسے ہی کہا تقریر مت کرو، ہم یہاں تقریر سننے نہیں آئے، ہم آپ کا خطاب سننے نہیں آئے، ہم آپ سے صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے، یزید کو اپنا سلطان مانیے، یزید کو اپنا امیر مانیے۔ ایسا ہو سکتا ہے میرے حسین ایک شرابی کو اپنا امام بنائیں، میرے حسین ایک شرابی کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے حسین نے فرمایا یہ نہیں ہوگا، تو کہا اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت امام حسین عالی مقام نے کہا کہ ان لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں تھا، علی کے ساتھ غداری کیا تھا کوفہ والوں نے، امام حسن کے ساتھ بھی غداری کیا تھا کوفہ والوں نے، اور اب امام حسین کے ساتھ بھی غداری کر رہا ہے کوفہ والے، تو یقین نہیں ہے۔ اس لیے رات ہی میں حضرت امام حسین عالی مقام نے رات ہی میں خندق کھودوا دیا خیمہ کے پیچھے، تاکہ پیچھے سے وہ عورتوں پر حملہ نہ کرے۔ خندق کھودوا کر کے لکڑیاں ڈال دیا اور اس میں آگ لگا دیا تاکہ پیچھے سے کوئی دشمن عورتوں پر پردہ رسی عورتوں پر حملہ نہ کرے۔ جانتے ہیں اس وقت ایک دشمن خدا نے کیا کہا؟ اے حسین، ارے جہنم کی آگ میں جلنے سے پہلے اپنے اوپر آگ جلا لیا، معاذ اللہ، جہنم کی آگ سے پہلے اپنے اوپر آگ جلا لیا۔ قسم خدا کی میرے حسین کو بڑا صدمہ ہوا سن کر کے، کہا یا عدو اللہ کذبتا یا عدو اللہ، ارے تو جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ میرے نانا نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، تو جھوٹا ہے اور تیرا باپ جھوٹا ہے۔ چونکہ صدمہ ہوا، حسین کے دل پر چوٹ لگی، تو اللہ سے دعا کیا اے اللہ اس کو آگ کی طرف کھینچ لے، اس کو آگ میں ڈال کر کے مار دے۔ تو جب حسین نے دعا کی، کہتے ہیں کہ
مظلوم کی دعا عرش کو آسمان کو چیرتے ہوئے جاتی ہے. اور یہ تو امام حسین ہے. 3 دن سے ظلم و ستم جو ہو رہا ہے تو میرے حسین مظلوم ہیں. جب ہاتھوں کو اٹھایا امام پاک نے تو دعا فوراً قبول ہوئی. میں نے دیر کی کوئی بات نہیں. جس گھوڑے پہ وہ بیٹھا ہوا تھا یزیدی، اس کا گھوڑا جو ہے اچانک بتک گیا. میں نے اچانک بھاگنے لگا، اور جب بھاگنے لگا تو ابھی گھوڑا کو سنبھالنے میں گھوڑے سے گر گیا. اور جب گھوڑے سے گرا تو اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا. اب رکاب میں پھنسا تو گھوڑا بھاگتا جا رہا ہے، یہ گھسکتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے. اور جہاں خندق میں میرے حسین نے عورتوں کی حفاظت کے لیے آگ جلائی تھی، گھوڑا اسی آگ میں جا کر کے اس کو ڈال دیتا. اسی آگ میں جا کے ڈال دیا. کیا سمجھا آپ نے؟ میرا حسین مستجاب الدعوات تھے. اگر دعا کر دیتے کربلا میں تو ایک یزیدی نہیں، قسم خدا کی تمام یزیدی تباہ و برباد ہو جاتے. مگر حسین کا صبر کیسے نکھرتا، حسین کا شکر کیسے نکھرتا. حسین نے کرامت سے کام نہیں لیا بلکہ صبر اور استقامت سے کام لیا. اگر چاہتے تو دعا کر دیتے تو 22,000 کا لشکر جناب کربلا ہی میں فنا فی النار ہو جاتا، ایک بھی یزیدی بچ کے نہیں جاتا. اس کا مطلب ہے کہ میرے حسین مجبور نہیں تھے. کربلا میں ان لوگوں نے چاہا کہ پانی پر پہرا بٹھا کر کے دانا بند کر کے حسین کو اتنا مجبور کر دو کہ سر جھکا دیں، تو کربلا میں میرے حسین مجبور نہیں تھے بلکہ میرے حسین مختار تھے. ایسے مختار تھے کہ جناب جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتی.